آج جب میں اس بلڈنگ میں انٹر ہوئی تو میرا دل فرتے جذبات سے اللہ تعالیٰ کے شکر سے سرشار ہو گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف ایک سال پہلے ایک کھلا میدان تھا اور ہم نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا پاکستان کے پہلے حکومت کا سینٹر فار آٹزم. تو آج ایک سال کے اندر اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا پہلا نہیں ہے، شاید پوری دنیا میں اس طرح کی فیسلٹی شاید اویلیبل نہ ہو انڈر ون روف. تو میں پاکستانی قوم کو، خصوصاً پنجاب کے جو عوام ہیں اور پاکستان بھر میں جو آٹزم کے شکار بچوں کے والدین ہیں، میں ان سب کو حکومت کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ آٹزم سینٹر فنکشنل ہونے پہ میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اور اس خدمت کے لیے، اس کار خیر کے لیے میں ثانیہ عاشق آپ کو، جس طرح سے آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ نے لیڈ کیا، آپ نے جس طرح سے اس اسکول آف آٹزم میں آپ نے جتنا انٹرسٹ لیا. میں دیکھ رہی تھی آپ جب مجھے آج کلاس رومز وزٹ کرا رہی تھیں، تھیراپی رومز وزٹ کرا رہی تھیں، تو مجھے آپ کو بچوں کے نام آتے تھے، وہ بچے آپ کو دیکھ کے رسپونڈ کر رہے تھے. تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ آپ نے صرف آپٹکس پہ توجہ نہیں دی، صرف آپ نے بچوں کو دل سے اپنا سمجھا ہے اور آپ نے بچوں کو اپنایا ہے. اور صرف یہ آٹزم سینٹر تک آپ کی جو محنت ہے وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. پنجاب بھر میں ہمارے جو سینکڑوں سینٹرز آف ایکسلنس ہیں اسپیشل چلڈرن کے لیے، وہ آپ نے بنائے، ان کو انجام تک پہنچایا، ان کو بہترین فیسلٹیز دیں. اور 30,000 بچوں کے جو اپنے سرجریز کے لیے ویٹ کر رہے تھے، چاہے وہ کاکلیئر امپلانٹس ہوں یا وہ کوئی بھی ہیئرنگ ایڈز ہوں، ڈیوائسز ہوں، کوئی زخم ہوا ہو وہ 30,000 بچوں کی جو آپ نے سرجریز کرائی ہیں اور ان کو ایک نارمل لائف کی طرف آپ لے کے آئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. سو ویری ویل ڈن. اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، ابھی وہ جو ایک آٹسٹک بچے کے دادا اور دادی مجھ سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں. آج اس کو دیکھ کے یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، یہ بلڈنگ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے اور اس کے اندر جو میں فیسلٹیز دیکھ کر آئی ہوں، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے، یہ ایک مارول سے کم نہیں ہے دنیا میں. اور اس میں جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے ڈالا ہے یا اپنی جاب سمجھ کے ڈالا ہے، میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس کار خیر کے لیے چنا ہے اور پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا. سہیب بھرت CNW کے جو منسٹر ہیں، میں ان کو، ان کے سیکرٹری سہیل اشرف کو، یہ میری سٹار ٹیم ہے ماشاءاللہ، میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سینئر منسٹر، آپ نے قدم قدم پہ جس طرح نہ صرف میری معاونت کی، اس کو میرے اس خواب کو حقیقی شکل دینے، اور جس طرح آپ نے اس کے سارے جو چیلنجز تھے ان کو آئرن آؤٹ کیا، مجھے کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں آئی، کوئی ہرڈل نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اور اسی طرح جو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اسکریچ سے لے کے یہاں تک پہنچانے میں مدد کی ہے، سمن جو آرکیٹیکٹ ہیں، رضا جعفری جو NCA سے ہیں، فہد نوید جو CNW سے ہیں،
اور موسٹ امپورٹنٹلی سیرا. Thank you for reviving our faith in humanity yet again. And not only us, not only Punjab, not only Pakistan, but the world should be proud of you. The world should be proud of you. Thank you very much. خصوصی بچے جو کہ خاص بچے ہوتے ہیں, بہت ہی خاص بچے ہوتے ہیں, میرے لیے بہت خاص ہیں, میرے دل کے بہت قریب ہیں. نہ صرف وہ بچے خاص ہوتے ہیں, ان کے گھر والے بھی خاص ہوتے ہیں, ان کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی خاص ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو ایک نارمل بچے کے پیرنٹس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو اسپیشل چلڈرن کے ماں باپ ہیں ان کی کس قسم کی چیلنجز ہیں ان کی زندگی میں, ان کے کس قسم کے مسائل ہیں ان کی زندگی میں, اور وہ ڈیلی بیسس پہ کس طرح ان مسائل سے نمٹتے ہیں, کس طرح اپنی زندگی کا جو وہ چلاتے ہیں سلسلہ. مجھے کبھی میری اپنی بہن جو ہے چھوٹی, ایک ہی بہن ہے اسما, اس کا بھی سب سے بڑا بیٹا ابراہیم اب 18 سال کا ہے ماشاءاللہ, وہ بھی آٹسٹک ہے. تو جب وہ پیدا ہوا وہ بالکل نارمل لگتا تھا, اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ وہ آٹسٹک ہوگا. تو وہ بھی آئی تھنک 2 یا 2.5 سال کا تھا, تو وہ ایک نارمل چیک اپ کے لیے وہ اس کے دبئی میں رہتی تھی, ڈاکٹر کے پاس گئی. تو ڈاکٹر نے نارمل جو اس کا چیک اپ تھا وہ اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ آئی کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتا. تو اسما نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا. اس نے کہا کہ یہ میں ٹیسٹ اس کے لکھ کے دے رہا ہوں, یہ کروا کے آپ لے کے آئیں. جب وہ ٹیسٹ کروا کے لائے تو پتہ چلا کہ اس بچے کو آٹزم ہے. میں نے بہت اپ کلوز, بہت قریب ہو کر میں نے اس ابراہیم کے مسائل کو بھی دیکھا, میں نے ابراہیم کے والدین کے مسائل کو بھی دیکھا. اور ابھی جو ایک والدہ نے بات کی, میرا دل ہل گیا جب اس نے کہا کہ میں سوچتی تھی کہ میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. میری بہن جو ہے اسما, وہ ایک ریسورسفل انسان ہے, اس کو ریسورسز کی کمی نہیں, لیکن وہ بھی یہ بات اکثر کہتی ہے کہ میں اپنے باقی 2 بچوں ماشاءاللہ نارمل ہیں, میں ان کو ٹرین کر رہی ہوں تاکہ کبھی اگر مجھے کچھ ہو تو ابراہیم کا خیال کرنے والا کوئی دنیا میں ہو. تو میں نے صرف کتابوں میں نہیں پڑھا اس چیز کے بارے میں, آٹزم کے بارے میں نے عملی زندگی میں اس کا بہت اپ کلوز اس کو دیکھا ہے, میں نے اس کو بہت کلوزلی آبزرو کیا ہے, اور میں اس کا حصہ بھی ہوں. میں خصوصی طور پہ ان والدین کے لیے جو اسپیشل افراد کے, اسپیشل بچوں کے والدین, جن کو صرف اسپیشل بچوں کے مسائل کا سامنا نہیں ہے, ان کو روز مرہ کے بھی مسائل کا سامنا ہے, جنہوں نے اپنے روزی روٹی کو, اپنے روزگار کو بھی دیکھنا ہے, گھر کے کاموں کو بھی دیکھنا ہے, اور ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے, ان کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں, ان کے ریسورسز محدود ہیں. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں, آٹزم کی بہت اقسام ہیں, بہت ٹائپس ہیں آٹزم کی, مائلڈ سے لے کے ماڈریٹ, اور ماڈریٹ سے لے کے بہت جو ہائپر ہو جاتا ہے. تو کئی بار تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کو آٹزم ہے, وہ ان کو ان کا ایک یونیک ان کا حصہ سمجھ کے, یا اس بچے کی طبیعت کا حصہ سمجھ کے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کو آٹزم ہے. میں آپ کو ابھی اپنی بہن کی جو بہت ریسورسفل ہے اس کی میں نے آپ کو بتائی کہانی, اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے کو آٹزم ہے. اور آج تھیراپی کے بعد وہ بچہ ابراہیم جو ہے وہ لکھنا بھی سیکھ گیا ہے, وہ بولنا بھی, اپنی بات تھوڑی تھوڑی ایکسپریس کرنا سیکھ گیا ہے. کچھ بھی ہو تو وہ لکھ کے بتا دیتا ہے, اس کو 3 لیٹر ورڈز لکھنے آتے ہیں, 4 لیٹر ورڈز لکھنے آتے ہیں, تو کم از کم وہ اب تھوڑا بہت ایکسپریس کرنے لگا ہے. تو جو تھیراپی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن تھیراپی کے لیے ماں باپ کہاں جائیں, فیملیز کہاں جائیں, اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ ان کے پاس حل یہی ہے کہ یا چارپائی سے بچوں کو باندھ دیں, یا 4 دیواری تک ان کو ایک قید خانے میں ڈال دیں, یا پھر ان کو گلی محلے میں, کیونکہ کئی دفعہ ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنی زندگی کی جو کاروبار ہے اس کو چلاتے ہیں, تو
ان کے پاس ملازم نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے کہ وہ ان کے بچوں کو گارڈ کرے. تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ان بچوں کو گلی اور محلے میں وہ بچے اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کاش ان کے لیے بھی کوئی فیسلٹی بنی ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ماں باپ ہیں ان کا حوصلہ چٹان کی طرح ہے. یہ روز ایک مشکل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس چیلنج سے نمٹتے ہیں. تو میں آج اگر ریاست نے ان ماؤں کا تھوڑا سا بوجھ بانٹا ہے تو مجھ سے زیادہ آج اس کمرے میں کوئی خوش نہیں ہے. ریاست کا کام جو ہے وہ صرف سڑکیں بنانا یا ٹرانسپورٹ دینا یا ہسپتال یا اسکول بنانا نہیں ہے. ریاست کا کام یہ بھی ہے کہ جہاں اس کا کوئی شہری مشکل میں ہو ریاست اس کی مدد کو پہنچے. اور وہ طبقات جو کسی طرح کی محرومی کا شکار ہیں, جو ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے, اگر وہ ریاست کی نظر میں نہیں ہے, ریاست ان کی پہنچ سے دور ہے, میری نظر میں اس سے بڑی ناکام ریاست اور کوئی نہیں ہے. تو بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انڈر ون روف یہ جو بلڈنگ آپ کے سامنے کھڑی ہے, انڈر ون روف اس میں تمام اسپیشلٹیز, تمام ایکسپرٹیز اس میں ماشاءاللہ موجود ہے. اور ابھی میں نے سنا اوپر وہ ایک بچہ جو تھا وہ اس کو میں نے دیکھا, میں کہا یہ 2 بھائی آٹسٹک ہیں اور ان کا والد جو ہے وہ گاڑی چلاتا ہے, ڈرائیور ہے. تو یہ جو اس کے دروازے ہیں یہ, اور اس میں 95% سے زیادہ نادار طبقے کے لوگوں کے بچے ہیں, جو ان کا روزمرہ کے جو اخراجات ہیں یا ان کی جو اسپیچ تھیراپی ہے یا جو ان کی کوئی بھی تھیراپی ہے, ان کا علاج ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ان کے لیے ہے. اور میرے نظر میں کوئی امیر ہو یا غریب ہو, ریاست کی نظر میں تمام برابر ہیں, بلکہ جو لیس پریویلیجڈ ہے میرے لیے, میرے دل کے زیادہ قریب وہ ہیں. ان کے جو مسائل ہیں شاید ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے, ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ بول نہیں پاتے, سمجھا نہیں پاتے. اور جب وہ سمجھا نہیں پاتے تو میں نے ان کی جو ایک فرسٹریشن ہے پھر اس فرسٹریشن میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے ہیں, شور نہیں سن سکتے, اپنے کان بند رکھتے ہیں, اور لائٹ ان کو کئی دفعہ بری لگتی ہے, یا جو ایک بہت ڈارک کلرز ہوتے ہیں وہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو میں یہ جو سینٹر بنا ہے, سینٹر فار آٹزم, یہ بچوں کو جن کو لا علاج سمجھ کے چارپائیوں سے باندھ دیا جاتا ہے, کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے, گلیوں میں رلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ بچے جو آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, یہ ادارہ ان کو ٹرین کرے گا کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, اعتماد سے دیکھیں. اور وہ جو سن نہیں سکتے, یا وہ بچے جو شور سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, ان کو آہستہ آہستہ دنیا کی جو ریالٹیز ہیں, دنیا کا جو ایک رنگ ہے, شور ہے, ان آوازوں سے ان کو آہستہ آہستہ ان کو اکلیمیٹائز کرائیں گے, تاکہ وہ کہیں ایک دم, ابھی میں گئی ہوں کچھ کمروں میں تو میں نے دیکھا کہ ایک دم جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے بچے ڈر کے رونے لگ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں, اور شور ہوتا ہے تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ابھی میں دیکھ کے آئی ہوں بچوں کو, اور وہ بچے اب انشاءاللہ تعالی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں گے. وہ سیکھیں گے کہ چیلنجز کے باوجود جتنی بہتری آ سکتی ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارے ایکسپرٹس پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کی زندگی کو آسانی میں بدلیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہاں پر آکیوپیشنل تھیراپی روم میں نے دیکھا جس میں آپ کے امپروو کریں گے سکلز, تاکہ آپ کو ڈیلی لائف میں بچوں کو انڈیپینڈنس ان کی آئے, ان کو دوسروں کے اوپر ان کی ڈپینڈنس کم ہو, اور ان کے جو فزیکل, سینسری, کوگنیٹیو چیلنجز ہیں ان سے انشاءاللہ تعالی بچوں کو سیکھنا, نمٹنا سکھائیں گے.
ان کی جو سیلف کیئر ہے